یہ بتائیے کہ اس وقت امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو امت کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے امت اپنا کھویا ہوا عروج پالے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کرتا، بات یہ ہے کہ اسباب، ایک صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دین کا چھوڑ دینا یہ امت کے زوال کے اسباب میں سے ہے۔ ان کا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ دین کا چھوڑ دینا امت کی پستی، ذلت، زوال، کسمہ پرسی، فقر، سب کچھ کی وجہ دین چھوڑنا ہے، لیکن دین کی کون سی بات خصوصی طور پر اہمیت رکھتی ہے کہ اس کا چھوڑنا امت کو زوال میں لے جاتا ہے اور اس کا کرنا امت کو عروج میں لے جاتا ہے؟ تو وہ جب بات آئی تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی طرف کافی توجہ دلائی ہے، ایک معاملات، ایک معاشرت۔ معاشرت ہمارا آپس کا تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ امت کے بالکل خستہ ہیں اور شیشے کی طرح ٹوٹ کر کرچی کرچی ہیں۔ شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، بہن سے، پڑوسی سے، ساتھ بیٹھنے والے سے، دفتر میں بیٹھنے والے سے، کریکٹر ختم ہو گیا امت کے اندر، جو اعلی صفات، جو اعلیٰ ظرف، جو اعلیٰ دل، جو ایک مسلمان کی حسین صفات اور تصویر ہوا کرتی تھی، دل بنا ہوا، لوگوں کے لیے رحمتیں پھیلانے والا، لوگوں کے لیے خیر پھیلانے والا، وہ کریکٹر نہیں رہا۔ اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ امت کے معاملات، امت جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مالی معاملات اور فائنینشل ٹرانزیکشنز کر رہی ہے، اس میں بڑی تعداد میں شریعت کے خلاف کر رہی ہے، گویا کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حرام میں مبتلا ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سود میں مبتلا ہو رہی ہے۔ سود، پچھلی مجلس میں جو ہمارے ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ سود کیا ہے، میں نے بھی کچھ تمہید عرض کی تھی کہ سود کی تعریف کیا ہے، کہ وہ عوض، وہ زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو۔ آپ کسی سے کوئی ایسی چیز لے رہے ہیں جس کے بدلے میں آپ اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے، اس کو کہتے ہیں سود۔ کہ آپ نے ایک آدمی کو 10 روپے دیے تھے، اب آپ 11 لے رہے ہیں، تو یہ جو 1 روپے ہے اس کے بدلے میں آپ نے اس کو کچھ دیا نہیں ہے، خالی لے رہے ہیں، یہ سود ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ سود کے ابواب بہت زیادہ ہیں، اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی آدمی حرام سے اور سود سے بچا ہوا نہیں رہے گا، اور اگر کوئی بچا ہوا رہے گا اصابہ بغبارہ او بدخانہ، تو سود کا غبار اور اس کا دھواں اس کے ناک میں، اس کے منہ میں کہیں نہ کہیں سے گھوم کے ضرور جا رہا ہوگا۔ تو یہ جو بات ہے اس وقت امت کی، میرے شیخ استاد حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی یہ بات بار بار فرما چکے ہیں کہ اس وقت امت کے اوپر جو مصائب، مشکلات، پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جانے نہ جانے ہم کسی نہ کسی حرام میں مبتلا ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to